آج ہم ایک انتہائی شاندار اور حیرت انگیز کہانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ زمین پر زندگی کی تاریخ جو اربوں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل شروعات سے لے کر آج تک کی پیچیدہ ترین حیاتیاتی دنیا تک کا ایک سینیمیٹک سفر کریں گے۔ ہم مکمل حقائق اور سائنسی دلیلوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ زندگی نے اپنا یہ عظیم اور پراسرار راستہ کیسے طے کیا۔ اس سفر کے بالکل شروع میں ہی ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ کیا واقعی انسانوں کے آباء و اجداد بندر تھے؟ یہ بات اتنی مشہور ہے کہ اکثر لوگ محض اسی ایک جملے کی بنیاد پر پورے ارتقاء کو ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم باقاعدہ سائنسی شواہد اور ترتیب کے ساتھ اس غلط فہمی کو دور کریں گے اور ارتقاء کی اصل سائنسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس سفر کا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے سائنسی نظریہ کیا ہے، پھر ارتقاء سے جڑی غلط فہمیاں، اس کے بعد ڈارون اور قدرتی انتخاب، چوتھے نمبر پر لمارک اور ڈارون کا موازنہ، پانچویں پر ارتقاء کی قوتیں، اور آخر میں زندگی کا عظیم درخت۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر ایک سائنسی نظریہ یا سائنٹیفک تھیوری ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، سائنس میں نظریہ ہونے کا مطلب کوئی ہوا میں چھوڑا گیا تیر یا عام سا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب کسی حقیقت کو بار بار مشاہدات اور تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور ہر بار نتائج وہی آئیں، تب وہ سائنسی نظریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2400 سال پہلے ڈیموکریٹس نے ایٹمی نظریے کی بات کی تھی، جسے بعد میں جان ڈالٹن نے باقاعدہ تجربات سے ثابت کیا۔ اسی طرح کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری یعنی براعظموں کے سرکنے کا نظریہ، جسے شروع میں تو بالکل مذاق سمجھا گیا تھا، لیکن بعد میں زلزلہ پیما آلات اور افریقہ اور امریکہ سے ملنے والے ایک ہی جیسے فاسلز نے اسے ایک اٹل سائنسی حقیقت ثابت کر دیا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے پرانے اور کمزور عقائد ٹھوس شواہد کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ 2000 سال تک یہ مانا جاتا رہا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، جسے جیو سینٹرک نظریہ کہا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نظریہ سیاروں کی درست حرکت کو ثابت نہیں کر پایا۔ پھر شواہد کی بنیاد پر ہیلیو سینٹرک نظریہ سامنے آیا، جس نے ثابت کیا کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ہے۔ سائنس شواہد پر چلتی ہے اور بالکل یہی اصول حیاتیاتی ارتقاء پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے ان غلط فہمیوں کی جو ارتقاء کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ یہاں اس سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ارتقاء کا نظریہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ آج کے بندر کسی دور میں چلتے چلتے اچانک انسان بن گئے۔ درحقیقت انسان، چمپینزی، گوریلا اور بندر آپس میں دور کے کزنز کی طرح ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مشترکہ جد امجد تھا جو لاکھوں سال پہلے اس دنیا سے معدوم ہو چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی نسلیں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوتی چلی گئیں، جن میں سے ایک شاخ انسانوں تک پہنچی ہے۔ اور اسی پیچیدہ تاریخی کہانی کو سمجھانے کے لیے انٹری ہوتی ہے چارلز ڈارون کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1831 سے، جب HMS بیگل نامی بحری جہاز ایک لمبے سفر پر نکلا۔ اس جہاز پر ایک نوجوان نیچرلسٹ سوار تھا جس کا نام چارلز ڈارون تھا۔ 5 سال کا یہ طویل سفر جب 1835 میں گیلاپیگوس جزائر تک پہنچا تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ الگ تھلگ جزائر ڈارون کے لیے دریافت کا ایک ایسا مرکز ثابت ہوئے جس کی بنا پر اس نے 1859 میں اپنی مشہور زمانہ کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز شائع کی اور ارتقاء کے قانون کو باقاعدہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں ایک بڑی کمال کی چیز دیکھنے کو ملی تھی، خاص طور پر گیلاپیگس کے کچھوؤں میں۔ جن جزائر پر زمین پر خوراک بآسانی موجود تھی، وہاں کے کچھوؤں کی گردنیں چھوٹی اور ان کے خول گول تھے، لیکن جو جزائر بالکل خشک تھے، جہاں خوراک ذرا اونچائی پر موجود تھی، وہاں کے کچھوؤں کی گردنیں لمبی اور خول چپٹے کے، تاکہ وہ گردن اٹھا کر آسانی سے پتے کھا سکیں۔ ماحول کی خوراک اور حالات نے ان کی جسمانی ساخت کو مکمل طور پر ڈھال دیا تھا۔ یہ ارتقاء کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اور یہیں سے ڈارون نے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے اصول وضع کیے۔ بنیادی طور پر اس کے 4 حصے ہیں۔ ہر جاندار حد سے زیادہ پیداوار کرتا ہے۔ ان جانداروں میں کچھ قدرتی تبدیلیاں یا ویریشنز ہوتی ہیں۔ محدود وسائل کی وجہ سے ان میں بقا کی سخت جدوجہد ہوتی ہے۔ اور آخر میں موزوں ترین کی بقا۔ یہاں موزوں یا فٹ ہونے کا مطلب جسمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور ہونا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے ماحول کے حساب سے سب سے بہتر ہونا ہے، جیسے کہ قطبی ریچھ جو اپنی موٹی کھال کے ساتھ انتہائی سرد ماحول کے لیے پرفیکٹ ہیں۔
لیکن ارتقاء کے میکانزم پر بات کرنے والا ڈارون پہلا شخص نہیں تھا۔ چلیں ذرا لیمارک کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ ڈارون سے پہلے لیمارک کا نظریہ بہت مقبول تھا۔ لیمارک کا ماننا تھا کہ جاندار اپنی زندگی میں ضرورت کے تحت جو خصوصیات اپناتے ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس نے دلیل دی کہ زرافوں نے اونچے درختوں کے پتے کھانے کے لیے اپنی گردنیں کھینچیں اور وہ لمبی ہو گئیں، لیکن ڈارون نے اسے منطقی طور پر مسترد کر دیا۔ ڈارون کے مطابق زرافوں کی آبادی میں قدرتی طور پر پہلے سے ہی کچھ گردنیں لمبی اور کچھ چھوٹی تھیں۔ جب نیچے کی خوراک ختم ہو گئی تو چھوٹی گردن والے زرافے مر گئے اور صرف لمبی گردن والے زرافے زندہ بچے، جنہوں نے اپنی نسل آگے بڑھائی۔ یہی ارتقاء کی اصل سائنسی سچائی ہے۔ اب ذرا ان قوتوں پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں جو واقعی زبردست ارتقائی عمل کو چلاتی ہیں۔ ارتقاء محض کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ 4 بنیادی قوتوں کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ پہلی ہے جینیٹک میوٹیشن یا جینز میں آنے والی قدرتی تبدیلیاں۔ دوسری ہے نیچرل سلیکشن، جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تیسری قوت جینیاتی بہاؤ یا جینیٹک ڈرفٹ ہے، جو اچانک کسی حادثے کی صورت میں آتی ہے۔ اور چوتھی ہے جین فلو، جب مختلف آبادیاں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ چاروں قوتیں مل کر ہمارے پورے ماحولیاتی نظام کو شکل دیتی ہیں۔ ان میں سے جینیٹک ڈرفٹ کی ایک بڑی حیران کن مثال امریکہ کے میدانی بائسن کی ہے۔ بے تحاشا شکار کی وجہ سے یہ دیو ہیکل جانور محدومیت کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور ان کی آبادی سکڑ کر محض 100 کے لگ بھگ رہ گئی تھی۔ پھر یلوسٹون نیشنل پارک میں انہی چند گنے چنے بائسنز نے دوبارہ افزائش نسل کی اور آج پورے امریکہ میں موجود تمام بائسن انہی چند آبا و اجداد کی نسل سے ہیں۔ اسے باٹل نیک ایفیکٹ کہتے ہیں، جس نے ان کی پوری نسل کی جینیٹک تنوع کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس سفر کے سب سے شاندار حصے کا، یعنی زندگی کا درخت۔ اگر ہم وقت میں اربوں سال پیچھے جائیں تو تمام زندگی کا سراغ صرف ایک ہی نقطے پر ملتا ہے۔ تقریباً 3.8 ارب سال پہلے زمین پر ایک واحد خلیہ موجود تھا جسے لوکا یعنی آخری آفاقی مشترکہ جد امجد کہا جاتا ہے۔ کروڑوں سال گزرنے کے بعد 90 کروڑ سال پہلے ملٹی سیلولر زندگی آئی، 55 کروڑ سال پہلے جانور بنے اور پھر 22 کروڑ سال قبل پہلے ممالیہ جانور یعنی میملز اس دنیا میں آئے۔ یہ ایک طویل اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ٹائم لائن ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ارتقاء کا سفر کبھی ایک سیدھی سڑک پر نہیں چلتا۔ یہ ایک گھنے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں ہر اس سمت میں نکلتی ہیں جہاں زندگی کے مواقع ہوں۔ اس کی سب سے زبردست مثال ویل اور ڈالفنز ہیں۔ یہ مچھلیاں نہیں بلکہ میملز ہیں، بالکل گائے اور بھینسوں کی طرح۔ ان کے آباء و اجداد خشکی پر چلتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ارتقائی عمل سے گزر کے وہ واپس سمندر کی گہرائیوں میں جا بسے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقاء کس طرح ماحول کے حساب سے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ ویسے یہ سائنسی حقیقت جان کر شاید شدید حیرانی ہو کہ ہمارے اپنے جسم میں کتنے فیصد خلیے اصل میں انسانی ہیں؟ صرف 43%۔ جی ہاں، انسانی جسم کے باقی تمام خلیات بیکٹیریا، فنگس اور دیگر خردبینی جرثوموں پر مشتمل ہیں۔ ہم انسان خود میں ایک چلتا پھرتا پورا ماحولیاتی نظام ہیں جو اربوں سال کے ارتقاء کی بدولت ان جرثوموں کے ساتھ مل کر زندہ رہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس تمام معلوماتی سفر کو سمیٹتے ہوئے اب ہم حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والا پرندہ ہو، سمندر کی تاریک گہرائیوں میں تیرتی ہوئی ویل ہو، کوئی خردبینی بیکٹیریا ہو یا پھر ہم انسان، یہ ایک اٹل سائنسی حقیقت ہے کہ اس سیارے پر موجود ہر جاندار شے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک مشترکہ حیاتی ورثہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ زندگی کی اسی بے مثال ہم آہنگی میں ہی قدرت کا اصل حسن چھپا ہوا ہے۔ اور اب آخر میں ایک ایسا سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہماری زمین مسلسل بدل رہی ہے، ٹیکٹونک پلیٹیں کھسک رہی ہیں اور پوری دنیا کا موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ارتقاء کا یہ زبردست عمل نہ کبھی رکا ہے اور نہ کبھی رکے گا۔ آج سے کروڑوں سال بعد جب اس زمین کا نقشہ بالکل مختلف ہوگا تو زندگی کا یہ عظیم درخت مزید کون سی نئی اور ناقابل تصور شکلیں اختیار کر چکا ہوگا، ذرا غور کیجیے گا۔